مال غنیمت کس مال کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے کہ جب جنگ ہو اور دشمن پارٹی پر غلبے کے بعد میں، جیت کے بعد میں جو مال جیتنے والی پارٹی کو ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ خصوصاً اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے مسئلے بتائے۔ دیکھیں، پچھلی قوموں کے اندر یہ کوئی حلال نہیں تھا مال غنیمت۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر اس مال کو حلال کیا۔ اب دیکھیں ذرا، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کرو۔ کتنے حصے؟ 5۔ اب جو 4 حصے ہیں یہ جو مجاہدین کے، جو جنگ کرنے والے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا، ان میں تقسیم کر دو۔ اب یہ جو 5واں حصہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ بتاتا ہے، اور یہیں سے 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگ جان لو، جو کچھ تم مال غنیمت میں سے حاصل کرتے ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے گئے۔ اللہ کے لیے مطلب کیا؟ یعنی وہ حصہ آئے گا اللہ کے نبی کے پاس میں، اور اللہ کے نبی کا بھی ذاتی نہیں ہے، بلکہ نبی کا جو حصہ ہے 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ تقسیم ہوگا غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں اور نبی کے رشتہ داروں میں۔ رشتہ داروں میں کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال نبی کے خاندان پر کھانا حرام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے، زکوٰۃ کا مال اللہ کے نبی نہیں کھاتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر کیا تھا؟ حرام تھا۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے تفصیل سے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو خمس اللہ کے لیے گئے اور اس کے رسول کے لیے گئے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے گئے، یتیموں کے لیے گئے اور مسکینوں کے لیے گئے اور مسافروں کے لیے گئے۔ اب یہ مسئلہ بتانے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اب وہ واقعہ نقل کیا، وہ واقعہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر کون سی ہجری میں ہوا تھا؟ سن 2 ہجری کے اندر، اور رمضان کی کون سی تاریخ تھی؟ 17 رمضان۔ آج کون سا رمضان ہے؟ 9۔ ماشاءاللہ 9 مکمل ہو گئے۔ دیکھیے ہوا کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ میں مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، ہم جانتے ہیں مشرکین نے کتنا ستایا تھا، کئی صحابہ کو تو مال چھین لیا، ان کو کہا کہ مال لے کر کے نہیں جا سکتے، ستائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان نے قافلہ لے کر کے مکہ جا رہے ہیں جس کے اندر مال ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ جاؤ اس مال کو حاصل کر کے لے آؤ۔ اب اللہ کو کچھ اور منظور تھا، دونوں نے کوئی طے نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی پارٹی نے اور مشرکین کی پارٹی نے کوئی طے نہیں کیا تھا کہ ہمیں اس دن جنگ کرنی ہے، اور جنگ کرنے کے ارادے سے مسلمانوں کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، ورنہ پلاننگ ہوتی۔ لیکن دیکھیں جب اللہ کو کوئی جنگ جتانی ہو تو اللہ رب العالمین نہ تمہاری تعداد کی کمی دیکھتا ہے، نہ تمہارا ان پلان ہونا دیکھتا ہے کہ تم نے کوئی پلان نہیں کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا
وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، جبکہ تم لوگ مدینہ سے قریب تھے اور وہ مدینہ سے دور تھے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تمہارے نیچے سے ہو کر کے گزر گیا. ابو سفیان جو اس وقت اس قافلے کے سردار تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھنک لگ گئی کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے والے گے، تو انہوں نے فوراً ایک پیغام رسول کو بھیج کر کے مکہ میں کہلوا دیا کہ وہ لوگ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، تم آ جاؤ. اب مشرکین، ابو جہل، طرح طرح کے مشرکین سارے کے سارے اٹھ کے آ گئے. اور تعداد کتنی تھی؟ 1000. کتنی تعداد تھی؟ 1000. اور مسلمان کتنے؟ 313. اور نہتے، ہتھیار بھی نہیں. بعض تفاسیر میں آتا ہے کیا ہتھیار تھے؟ 2 گھوڑے، 6 زرعے اور 8 تلوار. اور ادھر ہتھیاروں سے مسلح قوم. علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک شعر ان کا بڑا مشہور ہوا. مشہور یوں ہو گیا، یاد یوں آتا ہے کہ پاکستان کے بڑے عالم شیخ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، جب ان کی تقریر چل رہی تھی جب ان کی آخری تقریر چل رہی تھی، جب ان کو بم سے اڑایا گیا تھا، اس تقریر میں وہ آخر میں کیا شعر پڑھ رہے تھے؟ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ وہ لڑتا ہے سپاہی. مومنوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے 313 کی تعداد جو کم تھے، نہتے تھے، ہتھیار نہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اگر تھا تو کیا تھا؟ ایمان تھا. کہ اللہ نے جب یہ مراحل بنائے گئے، اللہ رب العالمین نے یہ سامنا کرایا گئے، تو اللہ رب العالمین ہی دیکھنے والا ہے. اور ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ نبی نے ہمیں وہ سکھا دیا کہ مسلمانوں تمہارا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا. کیا ہے؟ دن میں جنگ ہونی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تنہائی کے اندر ایک چھوٹی سی جھوپڑی نما بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی چلے گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تغلق هذه العصابہ لا تعبد فی الارض. کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، زمین میں تیری عبادت کرنے والے کا بچے گا کون؟ یا اگر یہ بھی چلے گئے تو تیری عبادت زمین میں کون کرے گا؟ اللہ کے نبی رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی کے آنے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ کے رسول بس 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 کریں. نبی کی دعا رنگ آئی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم کافروں کی تعداد کو اپنے مقابلے میں کم دیکھ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کے حوصلے کے لیے اللہ کے نبی کو خواب دکھایا، اور خواب کے اندر کافروں کی تعداد کیا دکھائی؟ کم دکھائی، تاکہ مومنوں کے حوصلے بلند ہو جائیں. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی کیا کہ جب جنگ کا میدان ہوا تو کافروں کو بھی مومنوں کی تعداد بہت کم دکھائی. کہا اس کو مسل دیں گے، یوں ہی ختم کر دیں گے. اور یہی سوچ کے کافر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ یہی سوچ کے آئے تھے. دیکھیں ذرا اب ہوا کیا، یہ جب جنگ کا معاملہ چل رہا تھا تو مشرکین کو ایک گروہ سے بڑا ڈر تھا کہ ایک قبیلہ ہے بکر نام کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو مسلمانوں سے لڑتے رہے اور وہ پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں ختم کر دیں. تو ان کو ڈر تھا. اور اس قبیلے کا جو کمانڈر تھا وہ کون تھا؟ سراقہ بن مالک. تو جو ابلیس تھا وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کی میٹنگ میں شامل ہوا اور ان کو خوب
کر کے ان کو ابھارا کہ لڑ دو، مار دو ان کو، ختم کر دو ان کو، تم ڈرتے کیوں ہو؟ میں ضمانت دیتا ہوں بغیر قبیلے کا کوئی آدمی تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اب وہ اور ہو گئے، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کہا؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ جنگ شروع ہوئی، جب شروع ہوئی، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے، وَيُزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جب شیطان نے، جب ابلیس نے کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وقال، اور کہنے لگا آج تم سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جیت سکتا؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ میں ہوں نا، آنے دو کسی کو۔ اب دیکھیں ذرا شیطان کیا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب اس نے دونوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، دونوں گروہوں کو دیکھا اور فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کر کے بھاگ گیا اور کہنے لگا انی بریء منکم، اے کافروں میں تم سے بری ہوں۔ کیا کہتے ہو بھاگا؟ تم ہو کون؟ میں نہیں جانتا تمہیں۔ اور کیا کہتے ان کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور اب ایک جملہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ تو شیطان کو بھی اس وقت اللہ یاد آ گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کو جیت ملی۔ یہ غلبہ تھا، یہ جیت تھی جو تاریخ میں آج بھی گواہ ہے کہ ایسی جیت شاید کسی قوم کو ملی ہو۔ یہ کیوں ملی؟ کیونکہ اس وقت ان کے اندر جو ایمان تھا وہ ایمان اللہ کو قبول تھا، جو ایمان اللہ کو ان سے چاہیے تھا وہ ایمان کی کوالٹی ان کے اندر موجود تھی، آج ہمارے اندر نہیں۔ اب دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، جب جنگ ہو تو 5 باتوں کا خیال رکھو۔ کیا بات؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے مومنوں جب کبھی تمہارا سامنا کسی گروہ سے ہو جائے، فاثبتوا، تو سب سے پہلے ثابت قدم رہو، لڑائی کے میدان سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، لڑائی کے میدان سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگو۔ نمبر 1 بات، ثابت قدم رہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ بتائے ان میں ایک گناہ یہ بتایا کہ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگنے والا، یہ وہ گناہ کرنے والا ہے جو ہلاک کرنے والا ہے۔ نمبر 2، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا۔ نمبر 1 ثابت قدم رہو۔ نمبر 2 اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نمبر 3 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جنگ کے میدان کے اندر جب کبھی اللہ کے نبی کہہ دے یہاں سے نہیں ہلنا تو وہاں سے مت ہلنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور یاد رکھنا جنگ کے میدان کے اندر کبھی آپس میں اختلاف مت کرنا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم ایسا کرو گے، اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ اور آخری بات وَتَصْبِرُوا، کچھ بھی معاملہ ہو جائے تم صبر کا دامن مت چھوڑنا، صبر کر کے رکھنا۔ یہ 5 نکات ہیں کسی بھی جنگ کو اگر ہو جائے تو جیتنے کے لیے۔ اب دیکھیں ذرا اللہ رب العالمین نے
پہلے ہمارے اوپر جنگ کے میدان کا یہ حکم رکھا تھا کہ اگر کافروں کی تعداد کے مقابلے میں تم 10 کے مقابلے میں کتنے ہو، 1 ہو، تو تم جنگ کے میدان سے نہیں پیچھے ہٹ سکتے. لیکن اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ کمزوری ہے اور معاملے کو ہمارے لیے آسان کیا تو اللہ اب کیا فرماتا ہے، اللہ نے خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ نے جان لیا ہے اور اللہ رب العالمین تم سے معاملے کی تخفیف کر رہا ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. اب اگر تم میں سے 100 لوگ ہوں مقابلہ کرنے والے اور ادھر سے کفار میں سے 200 ہو تو تم لوگ غالب آ جاؤ گے، تم لوگ جیت جاؤ گے. پہلے کیا تھا، 1000 کے مقابلے میں 100 ہو، اب کیا کر دیا، 200 کے مقابلے میں 100 کر دیا. اچھا آگے چل کے سورہ برا شروع ہوتی ہے. برا، سورہ برا کو لے کر ہمارے انڈیا کے لوگوں میں بڑی ہلچل مچ جاتی ہے. وسیم رضوی، اس کا نیا نام کیا تھا، اس کا کیا بنا تھا، وہ کیا نام تھا، رویندر تیاگی. 2 کا کتا بن گیا وہ، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اس کا یہ انجام ہو گیا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں نکالو. ان میں سے یہ آیتیں بھی تھی سورہ توبہ کی. اصل میں ہوا کیا، مشرکین سے مسلمانوں کا عہد و پیمان تھا. جب اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ جزیرہ عرب سے تم لوگ نکل جاؤ تو 4 مہینے کی مہلت دی کہ 4 مہینے میں خالی کر دو. 4 مہینوں کے بعد تم دکھو گے تو چونکہ یہ جنگ کا اعلان ہے اور جنگ کے اعلان کے اندر کسی کو بخشا نہیں جاتا. اب اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا کہ جب یہ مدت گزر جائے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جہاں کہیں پاؤ، جہاں کہیں تم مسلمان ان کفار کو پاؤ قتل کر دو. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو قید کر لو. یہ اللہ نے حکم دیا. لیکن ہاں یہیں پر قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوتی. لوگ ایک طرف کی باتیں پڑھتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن نے جو نیچے کہا ہے وہ نہیں بتاتے لوگوں کو. اللہ نے کیا فرمایا، پہلے اللہ نے یہ بتایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکات دینے لگ جائیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اور آگے اللہ فرماتا ہے ایسا بھی نہ ہو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک ہو وہ تم سے پناہ مانگے، اے مسلمان مجھے اللہ کے نام سے پناہ دے دیں. فَاسْتَجَارَكَ، اے مسلمانوں تم انہیں پناہ دو. جنگ کا میدان ہو، اگر وہ امن مانگے تم ان کو امن دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں. اور اسی پر بس نہیں، جنگ کے میدان میں انہوں نے امن مانگا، تم نے امن بھی دے دیا، قرآن کی تلاوت بھی ان کو سنا دی. اگر وہ تب بھی نہ مانے حتیٰ یبلغہ مأمنہ، ان کو امن والے مقام پر پہنچا کر کے آؤ. امن والے مقام پر پہنچا کر کے آؤ. جب وہ امن مانگتے ہو تو امن دو. یہ قرآن ہے اور یہ اسلام. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اب ہمیں کیا بتایا، دیکھیں ذرا. قوموں کے اندر کچھ علماء کچھ درویش ڈولے ہوئے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودی اور نصرانی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. عدی بن حاتم کن کے بیٹے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے. حاتم طائی کون تھے،
بڑے سخی گزرے حاتم طائی، ان کے یہ بیٹے تھے جو عیسائی تھے، کرسچن تھے. تو یہ اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. حالانکہ میں خود عیسائی تھا. یا رسول اللہ کبھی ہم نے تو ایسا نہیں کیا. تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ اے عدی مجھے یہ بتا، جب تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہتے کیا تم اس کو حلال نہیں جانتے؟ جب تمہارے علماء کسی چیز کو حرام کہتے کیا تم اس کو حرام نہیں سمجھتے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو تھا. کہا یہی رب بنانا ہے. کیا کہا؟ یہی رب بنانا. اور یاد رکھو آج بھی ہماری قوم کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. نبی کی حدیث آئے، قرآن کی آیت آئے، لوگوں نے قانون بنا رکھے ہیں اپنی فقہ کے اندر کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہماری فقہ کے خلاف آئے گی، اس کی تعویل کر لی جائے گی. قرآن کی آیت آئے گی، تعویل کر لی جائے گی. نبی کی حدیث آئے گی، اس کو توڑ مروڑ کر کے ہمارے امام کے قول کے موافق بنایا جائے گا یا اس کو منسوخ مانا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی کچھ ہے. اور دیکھیں ذرا اللہ اب کیا فرماتا ہے. کچھ علماء، کچھ مولوی، کچھ بابا ایسے ہیں قوموں کے اندر جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں. لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں. لوگ نہیں کہتے فاتحہ لگانی ہے، کون سی لگوانی ہے؟ چھوٹی لگائیں کہ بڑی لگائیں؟ 500 والی کی 100 والی؟ لوگوں کا مال ناحق کھانے والے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. سننا بات غور سے، دو باتیں معلوم ہوئی. اے لوگوں، اے ایمان والوں، بہت سے علماء اور درویش ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. باطل طریقے سے مال ہی نہیں کھاتے بلکہ سیدھے راستے سے روکتے ہیں. کہ جب ان کے لوگ ان کے مولوی سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو وہاں بھی بننا ہے. بھابھیوں کی باتوں میں آتا ہے 24 نمبر کے ساتھ میں بیٹھنا چھوڑ دے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کہا قرآن مت پڑھ، تو سمجھ نہیں سکتا. حدیث مت پڑھ، سمجھ نہیں سکتا. کون سمجھے گا؟ میں ہوں بیٹھا ہوں، میں سمجھوں گا. پیر صاحب کہا تو ہمارے پیچھے پیچھے چلتا رہے. اور یہی ہو رہا ہے. اور اللہ معاف کرے ہماری قوم کو، ہماری جو قوم کے لوگ ہیں ان کو اپنا مال کھلانے میں مزہ آ رہا ہے. خوب کھلا رہے. ان کو جب دعوت حق دی جاتی ہے وہ نہیں مانتے، ان کو وہی اچھا لگتا ہے. اور آخری بات، اب اللہ نے وہ بات کی تھی. کون سی بات؟ جو لوگ اپنی الماریوں کے اندر پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے کو، چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکات نہیں نکالتے. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں کو آپ جہنم کی خوشخبری سنا دیجئے، جہنم کی بشارت دے دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اندر ان کے مال کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، ان کے سونے چاندی کو تپایا جائے گا. فتقویا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور اس کے بعد میں ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا. زکات کا بہت بڑا معاملہ ہے. آج ہمیں نماز کی اہمیت کا بتا دے لیکن زکات کو ہم اہمیت نہیں دیتے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اللہ کے یہاں جب پکڑ ہوگی تو پتہ نہیں ہم کیا جواب دیں گے. تو لہذا ابھی سے اعمال کی تیاری کر لو اور دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے ایمان پر فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔